بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اندھیرے میں روشنی کی کرن۔ عزیز بچوں، معزز والدین، اساتذہ اور اسکول مالکان کی اس بحرانی کیفیت میں معاونت کے لیے عزت مآب جناب شاہد وارثی صاحب آفاق کی مخلص و محنتی ٹیم کے ساتھ میدان عمل میں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں اور عمل کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ ذوالفقار علی چودھری ایٹ زیڈ اسکالرز اکیڈیمیا۔ تھینک یو۔ انگیج کر کے انہیں اکیڈمک ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ دیگر کمپٹیشن میں پاکستان کے بچوں کے ساتھ بھی اور پوری دنیا کے بچوں کے ساتھ بھی وہ کمپٹیشن میں انگیج رکھیں گے، ان پہ بچوں کو پرائز بھی دیں گے، تو اس کا بھی پورا انتظام موجود ہے۔ دیکھیے، اس پورے کریکولم کو مینیج کرنے کے لیے پھر میں نے آپ سے بار بار کہا کہ عام حالات میں بھی ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس کو آپس میں کنیکٹ ہونا ضروری ہے۔ اسکول پرنسپلز جو ہیں ان کے لیے بھی چیلنج یہ ہوگا، آفاق کے لیے بھی چیلنج یہ ہوگا کہ کس طرح ہم ان ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور پیرنٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو لرننگ پیک ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے کانفیڈنس سے انشاءاللہ کہ یہ لرننگ پیک ان سب کو انگیج رکھنے میں بہت ہی مؤثر رول پلے کرے گا، اور اس کے اوپر پیرنٹس کے ساتھ بھی پورے سیشن کر کے میں اس کے فیڈ بیک کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ اور آخر میں یہ سلائیڈ جو بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے، اس پروگرام کے آخری سیشن میں ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس سلائیڈ کو دیکھیے تو ہم پیرنٹس کو اس وقت بہت کم کام دے رہے ہیں۔ پیرنٹس سے زیادہ لوڈ اس وقت ٹیچر پہ ہے، اور ٹیچر سے زیادہ لوڈ اس وقت اسکول پرنسپل پہ ہے، اور اس پورے ایجوکیشن سسٹم کو نہ صرف بچانے کے لیے بلکہ جس طرح میں نے پچھلی ورک شاپ میں کہا تھا، انشاءاللہ ہم اس کووڈ-19 کو پاکستان کی ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ کو اپلفٹ کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پہ بھی استعمال کریں گے۔ اور اس میں آپ دیکھیے گا جو میں سلائیڈ آپ کو دکھاؤں گا، اس میں سب سے زیادہ رسپانسبلٹی آپ کو آفاق کی نظر آئے گی۔ یہاں آپ کے پاس جو اسکرین نظر آ رہی ہے اس میں لکھا ہوا ہے 6 سیشن پر ڈے۔ اگر ہم اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنے کے بعد، اور کنونس کرنے کے لیے اگر ہم آپ ہی کی مدد سے ہم پیرنٹس کا بھی، لاکھوں پیرنٹس کا انشاءاللہ ایک سیشن کریں گے جس طرح ہم نے پائلٹنگ میں کیا، اور ان کو اس بات کو سمجھائیں گے اور وہ سمجھیں گے کیونکہ مسئلہ ان کے بچوں کا ہے۔ اگر پیرنٹس 4 آورس کے لیے فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کریں، جس کی گائیڈنس یقیناً اسکول سے ہوگی اور وہ اسکول کے بغیر نہیں کر سکیں گے، اور بچوں کے 40 منٹ کے 6 سیشن کو ایک دن میں مینیج کر لیں، تو ہم اس میں 5 ایریاز میں ڈیٹا کلیکٹ کریں گے جو لکھا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے فگر آ رہی ہے 90%، 85%، 92%، 84%، 90%۔ اس کو سمجھیے یہ کیا ہے۔ ہم ڈیلی بیسس پہ اسکول کے ذریعے یہ مانیٹر کریں گے کہ بچوں نے آج نئے ٹاپک کیا سیکھے جو کہ ان کے پلان میں موجود تھا، بچے اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد مطمئن ہے کہ نہیں ہے، اس کی پرسنٹیج نکالیں گے۔ اس کے علاوہ پیرنٹس کی اس کے اوپر کوئی کیوری ہے تو ہم دیکھیں گے کہ 90% کیوری کو ایڈریس کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ اس میں جو 84% لکھا ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آن لائن کیا تھا یا آف لائن کیا تھا، دونوں صورتوں میں اس میں جو ہے وہ اسکول نے اس کو جو مینیج کیا اس میں سیٹسفیکشن اسکول کا کیا ہے، بچوں کا کیا ہے، پیرنٹس کی کیوری کیسے ایڈریس کی گئی ہے، نئے ٹاپک سیکھے گئے کہ نہیں سیکھے گئے۔ یہ ہمیں ایک دن میں 1 ڈے میں 6 سیشن پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے جو ہم نے اتنا کمپریہنسو لرننگ پیک بنا کے دیا ہے، جس میں پوری انسٹرکشنز آپ کو دی گئی ہے، جس کو ٹیچر بھی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، ہر ہفتے آپ اسکول میں جا کے ٹیچر سے ڈسکس کر سکتے ہیں، جس کی کاپی ٹیچر چیک کر رہا ہے، جس کو اسکول مینیج کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ 6 سیشن پیرنٹس مینیج کرتے ہیں تو یہ سب سے کم لوڈ ہے جو ان کے اوپر ہے۔ لیکن اگر آپ اسکول کو دیکھیں تو آپ دیکھیے پیرنٹس کو، اب یہاں پہ 3 فگر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے 30 سیشن، درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں 300 سیشن، اور آپ رائٹ ہینڈ پہ دیکھ رہے ہیں 11.4 ملین سیشن۔ دیکھیے یہ جو 30 سیشن لکھا ہوا ہے، 30 سیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پیرنٹس بچوں کے 6 سیشن پر ڈے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں تو 5 6 30، تو وہ ایک ویک میں 30 سیشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے یا مانیٹر کر رہے ہوں گے۔ اور اگر یہ آن لائن کلاس ہو رہی ہے تو ٹیچر 30 سیشن لیں گے پر ویک، ان پہ یہ لوڈ ہوگا کہ وہ 30 سیشن پیرنٹ کے ساتھ فلیکسیبل ٹائم کے ساتھ طے کر کے وہ 30 سیشن کو لے کے جو اس کے لرننگ ٹارگیٹس ہیں اس کو اچیو کریں گے۔ اگر بچے روزانہ اپنے ڈیلی کے ٹارگیٹس کو اچیو کر لیں پیرنٹس اور ٹیچر کی فیسیلیٹیشن کے نتیجے میں، تو اس کے نتیجے میں اسکول اونر پہ یا اسکول پرنسپل پہ رسپانسبلٹی یہ ہوگی کہ اگر وہ اسکول 10 کلاسز رکھ رہا ہے، کلاس پری نرسری سے 7 تک، تو اس اسکول کو 300 سیشن پر ویک مینیج کرنے پڑیں گے۔ تو دیکھیے آپ کہ ٹیچر کا جو برڈن ہے وہ کم ہے، اس سے کم پیرنٹس کا برڈن ہے،
लेकिन स्कूल का बर्डन बढ़ जाता है और स्कूल को 300 सेशन पर वीक को मैनेज करना होगा, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं है, हर दो सूरतों में ये मुमकिन होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इस पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ताकि स्कूल ओनर्स इस बात को समझें कि इस पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर हम 300 सेशन आप मैनेज कर रहे हैं और आप एक स्कूल है और हमारे 38,000 स्कूल जो मेंबर हैं और इसके अलावा जितने नॉन मेंबर्स स्कूल भी आना चाहें जो पाकिस्तान के 200,000 स्कूल्स हैं उनमें से, तो हम सिर्फ 38,000 स्कूल्स को अगर देखें तो हम पे जो बर्डन आएगा वो 11.4 मिलियन सेशन जो है हम पर वीक मैनेज कर रहे होंगे। और उसमें इंशाल्लाह देखेंगे कि बच्चों की जो लर्निंग हो रही है वो नए टॉपिक की हो रही है कि नहीं हो रही, पेरेंट्स की क्यूरी को एड्रेस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, इसी तरह बच्चों की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, टीचर पेरेंट स्कूल का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। इसको चेक करने के नतीजे में लर्निंग पैक की मदद से हम 11.4 मिलियन सेशन को मैनेज करेंगे। तो सबसे ज्यादा लोड अगर आप देखें तो वो आफाक के ऊपर आ रहा है और उसके मुकाबले में स्कूल का लोड कितना कम है और उसके मुकाबले में पेरेंट्स का रोल जो है या उन पे बर्डन जो है वो ना होने के बराबर है। अगर आफाक अपना रोल प्ले करें, स्कूल अपना रोल प्ले करें और ये मॉडल हम सक्सेसफुल इंप्लीमेंट कर दें तो इसके नतीजे में पाकिस्तान के 8 मिलियन बच्चे जो हमारे 38,000 स्कूल्स के अंदर हैं, यानी 80 लाख के करीब जो बच्चे हैं, उनको उनकी जो एजुकेशन है न सिर्फ ये कि वो एजुकेशन जारी रह सकेगी, बल्कि मैंने आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि अगर ये सिलसिला पूरे साल जारी रहा तो क्वालिटी एजुकेशन में पाकिस्तान दुनिया के टॉप 50 कंट्रीज में इंशाल्लाह आ जाएगा। और इन लर्निंग टारगेट की अचीवमेंट के नतीजे में ये जो कंप्लेन होती है कि बच्चा प्री नर्सरी में आया और प्री नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक रहा एक आम स्कूल में जिसकी फीस भी बहुत कम है, और मैं आपसे प्रिंसिपल कन्वेंशन में इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आप जानते हैं इस बात को, मैं प्रिंसिपल कन्वेंशन में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। हर साल मैं 10,000 से ज़्यादा प्रिंसिपल के साथ जो है वो फेस टू फेस सेशन करता हूँ और उस सेशन में मैं लास्ट 15 ईयर से आपको ये कहता आ रहा हूँ, तकरीबन 50,000 के करीब प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग में ये बात कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कि हम क्लास प्री नर्सरी से लेके ग्रेड 10 तक जब बच्चों को स्टडी करवाते हैं पढ़ाते हैं तो आम स्कूलों के बच्चे पूरे साल इंग्लिश पढ़ने के बावजूद, इंग्लिश के एग्जाम पास करने के बावजूद इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं होते। अब जब वो इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं होते तो सवाल ये पैदा होता है कि हम उस पीरियड में क्या कर रहे होते हैं, वो गैप क्या है जिसकी वजह से वो इस काबिल नहीं होता। तो हम प्री नर्सरी से लेके मैट्रिक तक पढ़ाने के बावजूद बच्चे इंग्लिश में बात करना, उसको सुन के समझना, ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, इस बात को आप जानते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो स्कूल जिनकी फीसें 15,000 से 20,000 के करीब है, 25,000 के करीब है, वहाँ टीचरों की सैलरी भी बहुत अच्छी है। अब जब मैं उनके पेरेंट्स से ये पूछता हूँ और जब मैं उनके बच्चों से ये पूछता हूँ, जब मैं उनके टीचर और प्रिंसिपल से ये पूछता हूँ कि ये बताइए ये बच्चा नर्सरी क्लास से उर्दू पढ़ता आ रहा है, इस बच्चे ने ग्रेड 8 तक जो है मुस्तकिल उर्दू के सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें पास हुआ है, पास होने के बावजूद ग्रेड 8 का बच्चा उर्दू में जो है रीडिंग नहीं कर पाता, ना अच्छी उर्दू को लिख पाता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त टीचर क्या पढ़ा रहे थे और क्या सिखा रहे थे। ये चैलेंजेस जो हैं, जो ज्यादा फीस लेने वाले स्कूल हैं ये उनके साथ भी है, जो कम फीस लेने वाले हैं ये उनके साथ भी है। उसकी सबसे बड़ा रीजन जो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहा हूँ, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्लासरूम में लैंग्वेज की क्लास में लैंग्वेज का असेसमेंट नहीं होता, मैथमेटिक्स की क्लास में मैथमेटिकल स्किल का असेसमेंट नहीं होता, साइंस की क्लास में साइंटिफिक स्किल्स का असेसमेंट नहीं होता, सोशल स्टडीज की क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से रिलेटेड स्किल्स जो हैं उसका असेसमेंट नहीं होता। ये जो लर्निंग पैक जब आपको दिया जाएगा, उस लर्निंग पैक का जो 40 मिनट का पूरा लेसन दिया जाएगा, उस 40 मिनट के अंदर जो टीचर इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, जो टीचर पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, उसको सॉल्व करने के नतीजे में वो जो डेली टारगेट जिसको अचीव करने को कहा जा रहा है, वो टारगेट का मतलब ही ये है कि अगर वो लैंग्वेज है तो लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के गोल अचीव होंगे, अगर वो मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिकल स्किल्स के गोल अचीव होंगे, अगर वो साइंस है तो साइंटिफिक स्किल्स के गोल अचीव होंगे। वो या इस टारगेट को अचीव करने के नतीजे में जब ये गोल अचीव हो जाएंगे तो पाकिस्तानी बच्चों का जब इंटरनेशनल कंपटीशन में आप ईसा जैसे टेस्ट में भेजें जिसमें 70 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, अभी तो हम पार्टिसिपेट नहीं करते उसमें, ये बच्चे लैंग्वेज में भी, ये मैथमेटिक्स में भी और साइंस के अंदर भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर पूरा एक मॉनिटरिंग का निज़ाम है और इस पूरे कोविड-19 में जिस अपॉर्चुनिटी से हम फ़ायदा उठा रहे हैं वो ये है कि अब हम पेरेंट्स को भी एजुकेट कर रहे हैं। पेरेंट्स आज से पहले ये नहीं जानते थे कि जब आप स्कूल बच्चे स्कूल गए हैं तो आज जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं वो किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसके किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ के वो क्या सीखेंगे, उसको सीखने के नतीजे में उनकी क्या स्किल डेवलप होगी। ये सारी बातें हम पेरेंट्स को भी एजुकेट कर रहे हैं इस मौके पे।
टीचर के लेसन प्लान में उसकी पूरी डिटेल मौजूद है, कैसे अचीव होगा, और स्कूल ओनर्स को भी पता चल जाएगा कि मेरे बच्चों ने आज क्या गोल अचीव करना है। तो इस तरह स्कूल के प्रिंसिपल की मॉनिटरिंग बेहतर हो जाएगी, इसके नतीजे में करिकुलम मैनेज करने के लिए स्कूल के टीचर की मॉनिटरिंग बेहतर हो जाएगी, और साथ ही साथ स्टूडेंट भी देख सकेगा कि आज मैंने क्या लर्न किया, और सबसे अहम बात उनके पेरेंट्स भी देख सकेंगे। तो कोविड-19 के बाद जब स्कूल ओपन होगा और ये सिलसिला जारी रहा, तो मुझे ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इस बात को समझते हैं कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड कितना ज़्यादा इंशाल्लाह इम्प्रूव हो चुका होगा। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इस क्वालिटी को इस हद तक इम्प्रूव करने के लिए, करिकुलम को इस हद तक मैनेज करने के लिए, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बर्डन 11.5 मिलियन सेशन पर वीक जो है वो आफाक जो है मैनेज कर रहा है, जो 1 करोड़ 40 लाख के करीब बनता है मेंबर स्कूल, जो कि सिर्फ 38,000 स्कूल की बात हो रही है, अगर बाकी होंगे तो ये बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये इतना ओवर एम्बिशियस जो आपको नजर आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा कि ये कैसे अचीव होगा, इसके लिए आप नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। देखिए, हमने आपको इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक ऐड चलाया था जिसमें हमने कहा था बिग न्यूज़ फॉर पेरेंट्स। उस बिग न्यूज़ फॉर पेरेंट्स में जहां हमने आपसे कहा वेलकम बैक टू स्कूल, और वेलकम बैक टू स्कूल के बाद हमने कहा कि 1 जुलाई से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है। सेशन की तफसील मैं आपको बता चुका हूँ। प्लानिंग हमारे पास यूनिट के अंदर मौजूद है, प्लानिंग हमारे पास वीक के अंदर मौजूद है, प्लानिंग हमारे पास डे के हिसाब से मौजूद है, प्लानिंग हमने सब्जेक्ट वाइज ब्रेक किया हुआ है, प्लानिंग हमने 40 मिनट्स के लिए पेरेंट्स की फैसिलिटेशन क्या है उसके साथ भी किया हुआ है, ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, ऑफलाइन की फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। तो अब हम पेरेंट्स को कह रहे हैं, जिस तरह बच्चा 6 पीरियड स्कूल में लेता था, बिल्कुल इसी तरह 6 पीरियड आपके घर पे भी लेगा, और उसकी लर्निंग होगी, और टीचर उसको पूरा फैसिलिटेट कर रहे होंगे, टीचर्स आपको समझा रहे होंगे, स्कूल के प्रिंसिपल आपको समझा रहे होंगे, और आफाक उनके साथ राब्ते में रहेगा। इसके नतीजे में 38,546 प्राइवेट स्कूल जो पाकिस्तान के आफाक के मेंबर्स स्कूल हैं, आफाक उनके 400,000 टीचर्स की सर्टिफिकेशन के लिए आफाक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने, जिसके 42 रीजन्स के अंदर ट्रेनर मौजूद हैं, जो पहले ही 4 लाख टीचर्स को जो है वो कह लीजिए कि फेस टू फेस ट्रेनिंग दे चुका है। तो अब उसके लिए ऑनलाइन अपने रीजन्स के जरिए, 42 रीजन्स के जरिए, अगर स्कूल को टेक्नोलॉजी सिखानी है, स्कूल को ये लर्निंग पैक पूरा समझाना है, स्कूल के सारे सब्जेक्ट टीचर्स को सारे सब्जेक्ट्स के टारगेट्स को समझाना है, कैसे वो बच्चों के जरिए अचीव करेंगे इसको समझाना है, तो ये अगर फिजिकली मुमकिन था तो ऑनलाइन के जरिए 42 रीजन्स के अंदर हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इंशाल्लाह आपको विद इन अ मंथ इस काबिल कर देगा कि आप इस गोल को अचीव करते रहेंगे। और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये सिलसिला पूरे साल चलता रहेगा। हर यूनिट के हिसाब से आपको ट्रेनिंग मिलती रहेगी, हर पैक के हिसाब, वीक के पैक के हिसाब से आपको ट्रेनिंग मिलेगी, उसमें हर डे कैसे पढ़ाया जाए इसके हवाले से आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, जिससे पहले पब्लिक सेक्टर में भी और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आप जानते हैं कि एक एक कन्वेंशन में हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है वो 17,000 प्रिंसिपल्स को 1700 प्रिंसिपल को इकट्ठा करके लाके इसने प्रोग्राम करवाया, वो इसको मैनेज कर सकता है। दूसरी तरफ हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की कैपेसिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हम इस मैसेज को अगर पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहें तो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमारी सेल टीम पूरे पाकिस्तान में जो आपके पास फैली हुई है, मेरे पास कल तक का पूरा जो स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, हमारी टीम ने पूरे पाकिस्तान में मोर देन 25,000 प्रिंसिपल से बातचीत करके, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है उनको रजिस्टर्ड किया, इसके अलावा उन्होंने 38,000 स्कूल को इसके मैसेजेस भेजे, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इन 38,000 के अलावा जो स्कूल्स हैं उनको भी मैसेज दिया। तो ये एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी सेल टीम ने, हमारी मार्केटिंग की टीम ने पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में न सिर्फ ये कि मैसेज पहुंचाया, बल्कि उनकी रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरा कंप्लीट डाटा उनके पास मौजूद है कि मेरे आज के इस प्रोग्राम को कौन लोग अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम के नतीजे में जो सर्टिफिकेट आपको मिलना है इसके सेशन के नतीजे में, उस सर्टिफिकेट के लिए डाटा इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बड़ी तादाद में डाटा हमारे पास जो आया है और जो आ रहा है, ये जो हमारी मार्केटिंग की टीम है उसकी कैपेसिटी है। ट्रेनिंग की टीम की कैपेसिटी मैं आपको बता चुका हूँ। रिसर्च की टीम की कैपेसिटी है कि इस वक्त फेडरल बोर्ड की किताब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए, फेडरल बोर्ड की किताब आफा, इसकी मेजॉरिटी किताब आफाक के रिसर्चर्स ने डेवलप की, बहुत ही कम टाइम में डेवलप की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी किताब डेवलप की। इस वक्त हमारे पास FG के स्कूल्स जो हैं उनके पेरेंट्स भी इस प्रोग्राम को, प्रिंसिपल भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपके में इस तरह गवर्नमेंट के फेडरल बोर्ड के भी सुन रहे हैं, दीगर जो बोर्ड है हमारे पास उनके बोर्ड के लोग भी सुन रहे हैं। तो आफाक रिसर्च डिपार्टमेंट की ये कैपेसिटी है कि उसके जो फुल टाइम करिकुलम डेवलपर्स हैं, जिन्होंने पहले रिसोर्स पैक डेवलप किया था बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, 1 साल के अंदर 100 से ज्यादा टेक्स्ट बुक उन्होंने जो है वो लिखी है, फेडरल के लिए भी लिखी है, प्राइवेट के लिए भी लिखी है। उसकी रिसर्च डिपार्टमेंट की इतनी कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने पहले रिसोर्स पैक आपको बना के दिया, फिर इतने शॉर्ट टाइम के अंदर आपके बच्चे को जो 1 वीक का
لرننگ پیک مل رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک گریڈ 1 کا اگر بچہ ہے تو اس کے گریڈ 1 کا جو 1 یونٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنا، 1 یونٹ کے 1 ویک کو ڈیولپ کرنا، اس کے ڈے کو ڈیولپ کرنا، پھر گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 1 2 3 4 5 6 سارے کلاسز کو ڈیولپ کرنا، آفاق کی سن سیریز، نخلا سیریز، اقبال سیریز پہ ڈیولپ کرنا، اور جن کے پاس سن، نخلا یا اقبال سیریز کی بک نہیں ہے ان کے لیے پھر انہوں نے جو اسکل ڈیولپمنٹ کا پورا پیک اسی طریقے سے بنانا ہے جو کوئی بھی اسکول استعمال کر سکے۔ اتنا بڑا ٹارگٹ جو آفاق نے لیا، الحمدللہ اس پہ کام جاری ہے۔ تو آفاق کی ریسرچ کی ٹیم کی کیپیسٹی، اس کی ٹریننگ کی کیپیسٹی، اس کی مارکیٹنگ کی کیپیسٹی، پھر آفاق لیڈرز کلب جو ایک ایک دن میں بچوں کو سامنے بٹھا کے 1000 بچوں کو کوئز کمپٹیشن میں بٹھا چکا ہے، اس کے لیے بچوں کو 40,000 40,000 بچے کو یا 50,000 بچوں کو یا 1 لاکھ بچوں کو جو ہے وہ بٹھا کے کوئز کمپٹیشن میں بٹھانا یہ کوئی مشکل ٹاسک نہیں ہوگا، ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ممکن ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ سارے ڈپارٹمنٹس اپنے اپنے گول کو جو ہے وہ اچیو کریں گے۔ سپورٹنگ ڈپارٹمنٹ آفاق HR، آفاق جو فائنانس ہے، آفاق کا جو پروکیورمنٹ کا شعبہ ہے، جو پرنٹنگ کا شعبہ ہے، وہ سب آپ کے لیے یقینی بنائے گا انشاءاللہ کہ ہمارے پورے پاکستان میں جو 900 سے زیادہ ڈیلرز ہیں یہ سارے پیک ان کے پاس موجود ہوں گے، ان کے تھرو انشاءاللہ اسکول کے پاس موجود ہوں گے، ان کے ذریعے پیرنٹس کے پاس موجود ہوں گے، ای بکس کی صورت میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو اویلیبل کریں گے۔ تو آفاق کے یہ سارے ڈپارٹمنٹ اس کرائسس میں اس پورے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو انشاءاللہ اپلفٹ کریں گے۔ اور یہ آرگنائزیشن ظاہر ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے، پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن اس کا مشن تھا، اور اس کرائسس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس مشن کی تکمیل میں یہ اور پیچھے نہیں جائے گا بلکہ یہ ڈریم اور جلدی پورا ہوگا۔ اب یہ ایڈ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، ٹیچ آن لائن ناؤ، ہم انشاءاللہ 400,000 ٹیچر جن کے رجسٹریشن کا پروسیس جاری ہے ان کو سرٹیفائی کریں گے، 38,000 اسکولز کو سرٹیفائی کریں گے، اور ان کے ذریعے پیرنٹس تک ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ کہ بچوں کے ڈیلی کے لرننگ گولز جو ہیں وہ اچیو ہو سکیں۔ اب اس حوالے سے اگر آپ اس نیکسٹ سلائیڈ کو دیکھیں تو میں پورا ایک بریف انٹروڈکشن میں نے آفاق کا دے دیا ہے، میں تھوڑا سا اور سمجھا دوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ سب کام کیسے ہوگا۔ پورے پاکستان میں آپ کے آفاق کے 11 کے قریب زون ہیں، ان 11 زون کا یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ 11 زون پورے پاکستان میں موجود ہے، اور ان 11 زون کے اندر جو آفاق کا نیٹ ورک ہے اس کے اندر آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ یہ 11 زون جو پورے پاکستان میں موجود ہیں ان میں ریجنز ہیں، یہ ریجنز جو ہیں کیسے کام کرتے ہیں، یہ ریجنز کے نام ہیں۔ ان ریجنز کے ساتھ ساتھ آپ اسکول اونر واقف ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کا تعلق اسلام آباد زون سے ہے تو آفاق کا جو اسلام آباد زون ہے اس میں اٹک، اسلام آباد میں چکوال، سرگودا اور راولپنڈی اور سرگودا، تو یہ اسلام آباد آفس جو آپ کے اٹک کو بھی دیکھتا ہے، چکوال کو بھی دیکھتا ہے، اس کے علاوہ راولپنڈی کو بھی دیکھتا ہے اور اسلام آباد پورے سٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، اس کے پاس یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ اس کے ممبرس اسکول کی تعداد کتنی ہے، کہاں کہاں ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو آفاق کراچی زون کے بارے میں، ساؤتھ ہے، سینٹرل ہے، پورے پاکستان میں آفاق کے 42 آفیسز موجود ہیں، ان 42 آفیسز میں ریجنل ہیڈ موجود ہیں، ان ریجنل ہیڈ کے علاوہ ہمارے ٹرینرز موجود ہیں، ہماری سیل ٹیم موجود ہے، اور ان کے پاس آپ کا کمپلیٹ ڈیٹا موجود ہے، اس لیے ہم نے آپ سے رابطہ کیا ہے۔ یہ آپ کے رابطے میں ہوں گے، ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہے، ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہے، اور یہ انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے اس پورے پروگرام کے بعد ایکٹیو ہو جائے گی، آپ سے رابطے کرے گی، رابطے کرنے کے بعد آپ کے جو ایشوز ہیں اس کو سالو کرے گی، آپ کے جو ٹیچرز کی ٹریننگ کا سلسلہ ہے اس کی سرٹیفکیشن کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرے گی، اسکول کی جو سرٹیفکیشن کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کرے گی، اور اس لرننگ پیک کی مدد سے اور جو ٹیکسٹ بک آپ کے پاس ہے اس کی مدد سے ہم کوالٹی ایجوکیشن میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا بریک تھرو کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن کو انشاءاللہ امپروو کریں گے۔ اور اس سیشن کے اندر جتنے لوگوں نے جو ہے وہ سپورٹ کی، جو اسکول اونرز ہیں جو اس پروگرام میں شریک ہوئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آفاق کی وہ پوری ٹیم جس نے اس کے اندر دن رات محنت کی، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کریکولم مینجمنٹ کووڈ-19 ڈیورنگ کووڈ-19 کا یہ آج فرسٹ سیشن ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے لیے آپ کو دوبارہ پھر اناؤنس کر دیں گے، اس کے اندر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے جو کریکولم سے ریلیٹڈ ایشو ہوگا، اس دوران آپ اس پروگرام کو امپلیمنٹ انشاءاللہ کر چکے ہوں گے، ان کے ایشوز بھی آپ سے سنیں گے اور اس کا سولوشن بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو کریکولم مینجمنٹ ڈیورنگ کووڈ-19 یہ جو پورا آج کا سیشن تھا، میں اس کو ایک دفعہ آپ کے سامنے پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ شروع میں ہم نے ایک پوری صورتحال آپ سے ڈسکس کی کہ کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا کے 190 کنٹریز کے 1.6 بلین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ متاثر ہوئے، جس میں 90% کا تعلق اسکول کے ساتھ ہے۔ پھر ہم نے آج میں ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر اس میں سارے ہی بچوں نے نقصان اٹھایا، لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر جو بیک بون ہے پاکستان کی، جس میں 40% بچے پڑھتے ہیں، جس کے پاس 51% ٹیچر موجود ہیں، ان پرائیویٹ اسکول اونر نے اپنی زندگی بھر کی ایفرٹ سے یہ اسکول بنایا، انہوں نے محنت کر کے یہ اسکول بنایا،
وہ بری طریقے سے اس میں متاثر ہوئے, اور ہم نے کہا کہ 200,000 جو پرائیویٹ اسکول ہیں پاکستان کے, جس میں آپ کہہ لیجئے کہ 1.5 ملین کے قریب جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں, 200,000 اس میں 20 ملین سے زیادہ جو ہے وہ بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اس کرائسس نے انہیں فائنینشلی بھی, آپ کو مجھے یقین ہے, مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ آپ کو بہت بری طریقے سے ڈسٹرب کیا, لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ لاس جو ہے وہ بچوں کا ہوا اور پیرنٹس کا لاس ہوا. بدقسمتی سے کچھ نیگیٹو پروپیگنڈا کہہ لیجیے, اس کی وجہ سے جو پرائیویٹ اسکول کا رول تھا وہ ٹھیک سے شاید ایکسپلین نہیں ہو سکا. اس کے نتیجے میں پیرنٹس کا اور ٹیچر اور اسکول کا وہ ریلیشن شپ اس دوران میں بلڈ نہیں ہو سکا جو اس کو بلڈ ہونا چاہیے تھا. لیکن گورنمنٹ بھی اس بارے میں پریشان ہے, گورنمنٹ بھی چاہتی ہے ایجوکیشن کو جو ہے وہ امپروو کیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر بھی چاہتے ہیں, لیکن اس کا ظاہر کوئی نہ کوئی حل ہونا تھا. اس سولوشن کے اندر پیرنٹس کو انوالو کیے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہونا تھا, لیکن پیرنٹس کو انوالو کر کے بھی یہ مسئلہ کیسے حل ہوتا اس کی میں نے پوری ڈیٹیل آج کریکولم مینجمنٹ ڈیورے کووڈ-19 میں بتاتے ہوئے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی بھی ہمارا وقت نہیں گزرا. ہم جولائی کے فرسٹ سے اگر اپنا سیشن اسٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم مارچ تک جو 180 ڈیز پہلے ہمیں ملتے تھے وہ 180 ڈیز اب بھی ہمیں ملیں گے انشاءاللہ. اس 180 ڈیز کو مینیج کرنے کے لیے جو ہم نے 6 یونٹ بنائے ہیں وہ 6 یونٹ ہمارے پاس اب بھی موجود ہیں. اس 6 یونٹ کے بعد جو ہم نے ویک میں بریک اپ کیا ہے, جو ہم نے اس کو ڈے میں بریک کیا ہے, ان ڈیز میں ویک میں بریک کرنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ پیرنٹس کے پاس اگر کتاب موجود ہے, بک موجود ہے, تو بچوں کے لرننگ ٹارگٹس کیا ہیں جو اس سے اچیو ہونے چاہیے, وہ لرننگ ٹارگٹ کیسے اچیو ہوں گے, اس کو کون چیک کرے گا کہ وہ لرننگ ٹارگٹ اچیو ہوئے کہ نہیں ہوئے, وہ رزلٹ کون اناؤنس کرے گا کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. تو اب انشاءاللہ ہمارے پیرنٹس کو ہمارے اسکول یہ لرننگ پیک جب دے دیں گے تو انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے بک کو کیسے پڑھائیں گے, انہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ٹیچر سے جو آن لائن کلاس دے رہے ہیں وہاں کی ٹول ٹیچر کیسے اچیو کریں گے, وہ ٹیچر پیک بتائے گا. اور اگر ٹیچر ویکلی بیسس پہ پیرنٹس سے میٹنگ کریں گے اور پیرنٹس کے ذریعے وہ رابطے میں رہیں گے بچے کی پروگرس, تو پیرنٹس کا لرننگ پیک کے اندر پوری ڈیٹیل انسٹرکشن اردو اور انگلش میں موجود ہوگی. ہر دن ہر پیریڈ میں بچہ جو کچھ لرن کرے گا اس کے لرننگ گول سامنے لکھے ہوں گے, اس کا ویکلی ٹیسٹ یہ بتائے گا کہ وہ گول اچیو ہوا کہ نہیں ہوا. اس طریقے کی ایجوکیشن کے نتیجے میں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, کنونشنوں میں آپ سنتے رہیں کہ اس کے نتیجے میں پیرنٹس کی پارٹیسپیشن بھی انشاءاللہ بڑھے گی. جب اسکول اوپن ہو جائے گا پیرنٹس انجوائے کریں گے بچوں کو سکھانے میں, اپنا رول ایز اے فیسیلیٹیٹر وہ خود بھی لرن کریں گے, اور ان کے نتیجے میں جو ان کے بچوں کی پروگرس ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی. اور جب میں نے یہ ساری چیز آپ کے سامنے رکھی ہے کہ لرننگ پیک کس طرح اس کو گائیڈ کرے گا, تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا لوڈ سب سے کم پیرنٹس کے اوپر ہے, کیونکہ پیرنٹس 6 سیشن پر ڈے مینیج کر رہے ہیں اور 30 سیشن پر ویک کے مانیٹرنگ کر رہے ہیں, ٹیچرز 30 سیشن پر ویک کی مانیٹر کر رہے ہیں, اسکول 300 سیشن پر ویک کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں, اور آفاق 11.4 ملین سیشن کی پر ویک مانیٹر کر رہا ہے. اگر آفاق کے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر نہ ہوتا, آفاق ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن نہ ہوتا, اور پاکستان میں اس کا مشن کوالٹی ایجوکیشن کو امپروو کرنا نہ ہوتا, تو اتنے کرائسس کے اندر آفاق کی ٹیم, جو اس کی ریسرچ کی ٹیم, اس کی ٹریننگ کی ٹیم, اس کی مارکیٹنگ کی ٹیم آپ کے لیے یہ سولوشن لانے میں کسی بھی طرح یہ سولوشن دینا کسی طرح ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو کمٹمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کمٹمنٹ کو ہم پورا کریں گے. یہ چیزیں ہم گریجولی بناتے رہیں گے اور اپنے اسکولوں کو بھیجتے رہیں گے. ہمارا پورا نیٹ ورک پاکستان کے اندر موجود ہے. اس پروگرام کو سننے کے لیے آپ کا شکریہ, اور ساتھ میں آخر میں ایک جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ اس سلائیڈ پہ لکھا ہے. اس سلائیڈ کو اگر آپ غور سے پڑھیں, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کوٹیشن ہے. اس کوٹیشن کے اندر ہمارے لیے بہت سبق ہے, ہمارے لیے ایک میسج ہے. وہ کہتے ہیں کہ the life of this world is made up of 3 days. The life of this world is made up of 3 days. Yesterday has gone with all that was done. Tomorrow you may never reach. And today is for you. So do what you should do. Today جو گزر گیا اس کو بھول جائیں, کل کسی نے دیکھی نہیں ہے. جو کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم نے آج ہی کرنا ہے, اور آفاق نے یہ انیشیٹو لیا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے ممبرز اسکول کے ذریعے, اپنے ٹیچرز کے ذریعے اور اپنے پیرنٹس کے ذریعے انشاءاللہ اس گول کو اچیو کریں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر. جزاک اللہ.